نون لیگ میاں محمد نواز شریف کا کہنا ہے کہ کیا وجہ ہے اب تک کراچی میں ترقی نہ ہوئی۔ کراچی میں امن نواز شریف قائم کرے اور کراچی والے ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں۔ کراچی والوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، کوئلے سے بجلی نواز شریف بنائے اور ووٹ کسی اور کو دے آتے ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ بھئی کراچی میں کیا امر مانے ہے کہ کراچی کے اندر یہ ترقی کے کام کیوں نہیں ہوئے؟ ایک پینے کا پانی کا منصوبہ بھی جو ہے نا وہ بھی مکمل نہیں ہوا وہاں پہ۔ ہم نے جو گرین لائن لگائی ہے وہ گرین لائن سب کچھ تیار ہو گیا، لیکن جو بسیں تھی وہ نہیں آئیں۔ کس نے کراچی میں امن قائم کیا؟ دہشت گردی کو ختم کیا۔ سندھ کے اندر کوئلہ ہے، پچھلے 50 سال سے سن کے کان پک گئے تھے، لیکن سب کہتے ہی تھے، لگاتا کوئی نہیں تھا کوئی پروجیکٹ وہاں پہ۔ ہم نے اس کوئلے کی کان کو جا کے کوئلہ وہاں سے نکالا، ایک وہ پروجیکٹ، اس کوئلے کو پھر ہم بجلی میں ڈھالا اور آج وہاں بجلی بن رہی ہے۔ کراچی کے اندر جو ہے نا وہ جو ہمارا نیوکلیئر پاور پلانٹ لگایا 2200 میگا واٹ، تو کس نے یہ سارے کام کیے ہیں؟ اور ہمیں کہہ دیتے ہیں نواز شریف نے امن قائم کیا، نواز شریف نے امن قائم کیا۔ جب ووٹ کی باری آتی تو ووٹ کسی اور کو چلا جاتا ہے، تو یہ تو بہت بری بات ہے۔ تو امن کراچی میں قائم ہم کریں اور ووٹ جائے کسی اور کو، یار یہ تو کوئی بات تو نہیں ہے نا۔ کراچی والوں ذرا گریبان میں جھانک کے دیکھو، اپنے دیکھو تو صحیح ذرا تھوڑا سا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اور ہم نے پورا خلوص کے ساتھ، محنت کے ساتھ ہم نے کام کیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آئندہ انتخابات میں اکثریت حاصل ہوئی تو سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے ہر آمریت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ نواز شریف کا دور بھی پیپلز پارٹی کے لیے آمریت سے کم نہ تھا۔ لیاقت علی کی رپورٹ۔ بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں پارٹی کی خاتون ورکر زبیدہ شاہین کی رہائش گاہ بغوان پورہ آمد۔ کارکنوں نے بلاول بھٹو زرداری کو امام ضامن مانا۔ بلاول بھٹو نے شہید بھٹو، شہید بے نظیر کی جدوجہد کی ساتھی زبیدہ شاہین کی عیادت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ لاہور پہنچ کر بہت اچھا لگا۔ پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھی گئی۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری نے عوام کو مشکل میں ڈال رکھا ہے، لاہور کے شہریوں کے مسائل حل کریں گے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں، سیاسی جماعتوں کے دروازے بات چیت کے لیے ہمیشہ سب کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ آئندہ انتخابات میں اکثریت حاصل ہوئی تو سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں ہی رکھا گیا اور انشاءاللہ تعالی ہمارا محنت ہوگا، ہمارا کوشش ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اسی زور و شور کے ساتھ ہم اسی لاہور شہر میں اس کے لیے محنت کریں گے۔ سیاسی جماعتیں کے دروازے ہر کسی کے لیے سیاسی ڈائیلاگ کے لیے ہمیشہ کھلا رہتے ہیں۔ اگر ہمارا حکومت بنتا ہے تو میں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہوں گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ ملک میں نفرت اور تفریق کی سیاست ہو رہی ہے۔ نواز شریف کا دور حکومت بھی پیپلز پارٹی کارکنان کے لیے آمریت سے کم نہیں تھا۔ یہ وہ جماعت ہے جن کے کارکن ہمارے ساتھ کھڑے رہے ضیاء کی آمریت میں، ایوب مشرف کی آمریت میں، اور میاں صاحب کا جو پہلے دور حکومت تھا، دوسرے دور حکومت تھا، وہ آمریت سے کم نہیں تھا۔ اس دور میں بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے، تو ہم ان پہ فخر کرتے ہیں۔ دورہ لاہور کے دوران بلاول بھٹو آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے پارٹی رہنماؤں سے مشاورتی ملاقاتیں کریں گے اور آئین کی گولڈن جبلی تقریب سے بھی خطاب کریں گے۔ بلوچستان کو ایسا بناؤں گا پہلے سے 10 گنا بہتر ہوگا۔ بلوچستان کی زمین ایسی ہے، اگر کوئی ہاتھ ڈالے تو سونا نکل سکتا ہے۔ سب کچھ مار دھاڑ سے نہیں، بھائی چارے سے بنے گا۔ قومیں امن سے ترقی کرتی ہیں، تاجکستان سے پانی لا کر بلوچستان کو دوں گا۔ بلوچستان کی سرزمین پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر سکتا ہوں۔ صوبوں کے حقوق دینا میرا جرم ہے اگر تو 24 سال مزید جیل کاٹوں گا۔ چاہتا ہوں بھٹکے ہوئے بلوچ نوجوان واپس آ جائیں۔ افغانوں کی 40 سال مہمان نوازی کی، آج بھی ہمارے بھائی نہیں بن رہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا تربت میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ سابق نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ پاکستان مسلم نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ انتخابی ایڈجسٹمنٹ سیٹ ہارنے کے لیے نہیں کر سکتے، یہ کوئی کوٹا سسٹم نہیں۔ مسلم نون کا صاف جواب، الیکشن ایک ریس ہے، جیتنے والے امیدوار ہی میدان میں اتارے جاتے ہیں۔ الیکشن میں مرکزی قیادت سے ایک امیدوار کراچی سے ضرور ہوگا۔ پی ٹی آئی 2024 کے انتخابات میں اپنی اصلی جگہ پر آ جائے گی۔ سندھ کے عوام پنجاب میں
ترقی چاہتے ہیں تو نون لیگ کو آزما کر دیکھیں۔ وہ لاہور میں دیگر رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ الیکشن میں ہر جماعت اپنے منشور کے مطابق انتخابات میں اترے گی، فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے۔ وہ یہی ہے کہ ہم انتخابی ایڈجسٹمنٹ سیٹ ہارنے کے لیے نہیں کر سکتے۔ جو بنیادی اصول ہے کہ جس جماعت کے پاس اس انتخابی حلقے کو جیتنے کے لیے بہتر صلاحیت کا امیدوار ہوگا، اسی جماعت کے امیدوار کو فوقیت دی جائے گی۔ تو جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا اصول ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سیٹ کو جیتا جائے۔ یہ کوٹا سسٹم نہیں ہے کہ جس میں آپ نے کوٹا تقسیم کرنا ہے جیت ہار کی پرواہ کیے بغیر۔ الیکشن ایک انتخابی ریس ہے اور اس کے اندر وہی امیدوار اتارے جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے آپ زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کر سکیں۔ سندھ کے عوام سے ایک بہت گہرا تعلق ہے، خدمت کا ریکارڈ ہے، اور اسی بنا پہ مسلم لیگ نون جہاں پورے ملک میں عوام سے رجوع کرے گی، سندھ کے عوام کو بھی امن اور ترقی اور خوشحالی کا پیغام دینے کے لیے اپنے امیدواروں کے ذریعے بھرپور الیکشن میں حصہ لے گی۔ الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں رجسٹرڈ ووٹوں کی تفصیلات جاری کر دی۔ ملک میں ووٹرز کی تعداد 12 کروڑ 85 لاکھ سے بڑھ گئی۔ 5 کروڑ 93 لاکھ سے زائد خواتین بھی فہرست کا حصہ ہیں۔ اسلام آباد سے خصوصی رپورٹ دیکھی۔ ملک بھر میں 12 کروڑ 85 لاکھ 85 ہزار 760 ووٹرز، 53% مرد 46% خواتین شامل۔ پنجاب میں 3 صوبوں سے بھی زیادہ رجسٹرڈ ووٹرز۔ الیکشن کمیشن نے تفصیل جاری کر دی۔ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں کل ووٹر 7 کروڑ 32 لاکھ 7 ہزار 896 ہیں۔ ان میں 3 کروڑ 91 لاکھ 22 ہزار 82 مرد اور 3 کروڑ 40 لاکھ 85 ہزار 814 خواتین ہیں۔ سندھ میں 2 کروڑ 69 لاکھ 94 ہزار 769 میں سے 1 کروڑ 40 لاکھ 12 ہزار 655 مرد جبکہ 1 کروڑ 23 لاکھ 82 ہزار 114 خواتین ووٹرز ہیں۔ خیبر پختونخوا میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 2 کروڑ 19 لاکھ 28 ہزار 119 ہے۔ ان میں 1 کروڑ 19 لاکھ 44 ہزار 397 مرد اور 99 لاکھ 83 ہزار 722 خواتین شامل ہیں۔ بلوچستان میں 53 لاکھ 71 ہزار 947 رجسٹرڈ ووٹرز میں خواتین ووٹرز کی تعداد 23 لاکھ 55 ہزار 783 جبکہ مرد ووٹرز کی تعداد 30 لاکھ 16 ہزار 164 ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اسلام آباد میں 10 لاکھ 83 ہزار 29 ووٹرز ہیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ نے کوئٹہ کی 2 صوبائی حلقہ بندیاں بدلنے کے بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا اور الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کر لی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ انتخابی شیڈیول جاری ہونے کے بعد حلقہ بندیوں پر اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ سمجھ نہیں آتی سارے کیوں چاہتے ہیں کہ الیکشن طویل ہوں، انتخابات کو ہونے دیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ عام انتخابات، سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، حلقہ بندیوں کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل منظور۔ شیڈیول کے بعد سب کچھ رک جاتا ہے، انتخابات ہونے دیں، سپریم کورٹ۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کا اختیار کیسے استعمال کر سکتی ہے، فیصلہ دیا تو درخواستوں کا سیلاب امڑ آئے گا۔ الیکشن کمیشن کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ 8 فروری کے انتخابات شفاف ہوں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ شیڈیول کے بعد حلقہ بندیوں سے متعلق تمام مقدمہ بازی غیر مؤثر ہو چکی، کسی انفرادی فرد کو ریلیف دینے کے لیے پورے انتخابی عمل کو متاثر نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں اس حوالے سے لکیر کھینچ کر حد مقرر کرنی ہے۔ الیکشن کمیشن نے شیرانی اور یوب کے صوبائی حلقہ بندیاں بدلنے کے بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماعت مکمل کر لی۔ بیرسٹر علی ظفر نے درخواستوں کو مسترد کرنے اور درخواست گزاروں کے وکلاء نے انتخابات کالعدم قرار دیتے ہوئے دربار الیکشن کروانے کی استدعا کر دی۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ جب ہم مطمئن ہوں گے تب بھی سرٹیفکیٹ جاری کر سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماعت مکمل، درخواست گزاروں کے وکلاء کی انتخابات کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت 5 رکنی کمیشن نے درخواست پر سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان وکلاء کے ہمراہ پیش ہوئے۔ اکبر اسبابر سمیت دیگر درخواست گزار بھی پہنچے۔ پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ پڑھتے ہوئے کہا کہ جو پارٹی کا ممبر نہیں وہ پارٹی کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ الیکشن ایکٹ کے مطابق انتخابی نشان کے لیے شرائط ہیں،
जो हमने पूरी कर दी, जिस पर मेंबर कमीशन ने कहा कि जब हम मुतमईन होंगे तब भी सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। वकील ने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी के लिए खत भी लिखा। इलेक्टोरेट बॉडी में से किसी ने भी इलेक्शन से मुतालिक शिकायत नहीं की। हम वाहिद पार्टी है जिनका सब कुछ इंटरनेट पर मौजूद है, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अब तो जलसे भी इंटरनेट पर हो रहे हैं। वकील ने दरख्वास्तों को मुस्तरद करने की इस्तदा भी की। कानून ये कहता है कि अगर आप मेंबर नहीं हैं तो आप एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। तो पहला मौक़िफ़ तो हमारा ये था। दूसरा मौक़िफ़ ये था कि ये जो 14 लोग हैं इनमें से एक ने भी एप्लीकेशन नहीं दी कि हमें नॉमिनेशन फॉर्म दें। इनमें से एक ने भी एप्लीकेशन नहीं दी कि हम कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जो इलेक्शन होता है पीटीआई का वो पैनल बेस्ड इलेक्शन होता है, यानी कि हर पैनल के लिए 15 कैंडिडेट्स चाहिए, 15 मेंबर चाहिए। इनमें से 14 में से किसी ने भी नहीं कहा कि हम ये 15 मेंबर लेके आए थे। अकबर एस बाबर और दीगर दरख्वास्त गुजारों के वकीलान ने जवाब में इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा करवाने की इस्तदा भी की। मैं इन वकीलों के खिलाफ जो खुलेआम झूठ बोलते हैं, ये वो वकील हैं जो सियासी जमात के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, इस पर मैं अभी बात करता हूँ। ये खुला झूठ बोलते हैं। हमने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की है कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाए। पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के मामले पर अलग से शो काज नोटिस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट 925 पॉइंट्स की गिरावट के बाद 65,204 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 5 पैसे कमी से 283 रुपये 20 पैसे पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट 925 पॉइंट्स की गिरावट के बाद 65,204 पॉइंट्स पर बंद हुई। ब्रोकर्स का कहना है कि इन्वेस्टर्स की जानिब से मुनाफा बुक करने के अलावा बड़ी सनतों की पैदावार में कमी और सिंध में सनतों के लिए गैस का नागा बढ़ने जैसी खबरों से सरमायाकार आज हिस्सेदार बाजार में मोहतात भी दिखाई दिए। इसके अलावा आज ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपये 50 पैसे पर मुस्तहकम रहा, जबकि इंटरबैंक में डॉलर मजीद 5 पैसे कमी से 283 रुपये 20 पैसे पर बंद हुआ। डीलर्स का कहना है कि नवंबर में रवां खाते सरप्लस रहे। इसके अलावा चीन के साथ 10 अरब डॉलर के तिजारती मुआहदे तय होने की खबरों से रुपए की कदर पर मुस्बत असरात पड़े हैं। सिंध और बलूचिस्तान के सार्फिन के लिए गैस मजीद महंगी करने की तैयारियां। सुई नॉर्दर्न के बाद सुई सदर्न की गैस महंगी करने की दरख्वास्त पर भी समाअत मुकम्मल कर ली गई। कंपनी ने मौक़िफ़ अपनाया कि शदीद रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना है। रवां साल के खर्चे कीमतों में इजाफे से ही पूरे होंगे। तफसीलात देखिए। सिंध और बलूचिस्तान के सारिफीन के लिए गैस महंगी करने की तैयारी। ओगरा ने सुई सदरन की गैस महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। SSGC ने गैस की कीमत में 226 रुपए 18 पैसे फी MMBTU मजीद इजाफा मांग लिया। सुई सदरन की गैस की मौजूदा औसत कीमत 1470 रुपए 21 पैसे है। कंपनी ने नई औसत गैस कीमत 1696 रुपए 39 पैसे फी MMBTU मुकर्रर करने की दरख्वास्त की है। दरख्वास्त में बताया गया है कि सुई सदरन का रवां माली साल में रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना 47 अरब 77 करोड़ रुपए है। दौरान समाअत सुई सदरन हुक्काम ने बताया कि डॉलर के उतार चढ़ाव की वजह से गैस हर 6 माह में महंगी हो जाती है। हालिया इजाफे से सिर्फ रवा साल का रेवेन्यू पूरा होगा। दौरान समाअत ताजिर बरादरी ने मजीद इजाफे को कारोबार बंद करने के मुतरादिफ करार दिया। कहा कि पहले ही गैस की कीमतें दुगना हो चुकी है, मजीद इजाफा न किया जाए। हुक्काम सुई सदरन ने कहा कि बलूचिस्तान में 72% गैस मीटर टेम्पर्ड है। RLNG घरेलू सारिफीन को देने से टैरिफ बढ़ रहा है। टैरिफ न बढ़ाया गया तो कंपनी का ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो जाएगा। चेयरमैन ओगरा ने कहा कि ताजिर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी हुकूमत के सामने रखूंगा। टैरिफ न बढ़ाया गया तो गैस की तलाश की सरगर्मियां रुक जाएगी।